الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کا جو حق کا تلاوت ہی ہے کہ قرآن پاک کا حق ادا کرتے ہیں، تو قرآن پاک کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے اس کا درست تلفظ، کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہے، یہی اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہاں پر جو ترتیل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل سے مراد ہے کہ حروف کی تجوید کا ہمیں علم ہو، اور معرفت الوقوف، وقوف کہتے ہیں وقف کو، وقف کرنا، جو ہم وقف کرتے ہیں کہ ہمیں جو حروف ہیں ان کی تجوید کا پتہ ہو، اور ہم نے جہاں پر سٹاپ کرنا ہے، جہاں ہم آیت کو تلاوت کرتے ہوئے جہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں، اس کو وقف کرنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ دو چیزیں مل کے کہلاتی ہیں ترتیل۔ پہلی چیز کہ ہمیں حروف کی تجوید آتی ہو، اور دوسری چیز کہ ہمیں کہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے جب ہم تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس اس کا مکمل علم موجود ہے تو یہ دو چیزیں مل کے کیا کہلائیں گی؟ ترتیل۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تجوید کہتے کسے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں کہ حروف کو ادا کرنا ان کے مخارج سے، جو ان کا صحیح مخرج ہے وہاں سے حروف کو ادا کرنا، ان کی صفات لازمہ اور عارضہ کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے بھی ادا کرنا پلس ان کی صفات کا بھی خیال رکھنا۔ اب میں آپ کو بریفلی سمجھانا چاہوں گی کہ اس کی جو یہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، تو ہم کوئی ورڈ جہاں سے ادا کریں گے وہ ہے اس کا مخرج، کہ وہ حرف جو ہے وہ وہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ ہے اس کا مخرج۔ اب بہت سے حروف ایسے ہیں جن کا جو مخرج ہے وہ بہت ہی قریب قریب ہے، جیسے تا، دال اور طا، ان کے مخارج بہت قریب قریب ہیں۔ اسی طرح زا، سین اور صاد، ان کے مخارج بہت قریب قریب ہیں۔ اب چونکہ ان کے مخارج تو بہت قریب قریب ہیں تو ان میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ جیسے تا اور طا، اب ان دونوں کی ادائیگی میں بہت فرق ہے، لیکن اگر ان کے مخرج کو دیکھیں تو وہ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، تو ان کے حروف میں جو ہم نے فرق کرنا ہے نا وہ صفت کی وجہ سے ہوگا۔ صفت کسے کہیں گے؟ جیسے کہ جو تا ہے وہ باریک حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز میں ہم موٹائی نہیں لا سکتے، ہم کہیں گے تا زبر الف تا، باریک حرف ہے۔ لیکن جب ہم جیسے ہم اردو میں توئیں بولتے ہیں، جب ہم اسے تو ادا کریں گے تو یہ حرف موٹا ادا ہوگا، یہ اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا ہی ادا ہوگا۔ تو حروف میں جو آپ کہیں کہ جو پہچان کی جاتی ہے وہ دو طرح سے ہیں، ایک تو اس کے مخارج کے لحاظ سے، اور دوسری کہ اس میں کیا صفات ہیں، ان صفات، ان دو چیزوں کا جب ہم خیال رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تجوید سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک کہ پڑھتے وہ قرآن پاک ہی رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کا پڑھنا خود قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حروف کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں الف لام میم تو مجھے 30 نیکیاں ملی، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف۔ تو یہ ہمیں 30 نیکیاں یا ایک حرف پڑھنے پر جو ہمیں 10 نیکیوں کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ 10 نیکیاں کب ہماری مکمل ہوں گی؟ وہ ہمیں 10 نیکیاں ہمیں تب ہماری مکمل ہوں گی جب ہم نے یہ جو حروف ہم نے ادا کیے ہیں ان کی تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس حرف کو ادا کیا۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو اتنا قرآن تو تجوید سے لازمی آنا چاہیے
کہ جتنا آپ نماز میں آسانی سے پڑھ سکیں. یعنی ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس نماز کے دوران ہم جتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں کم از کم مقدار بتائی گئی ہے کہ ہمیں اتنے قرآن پاک کو کم از کم تلاوت کے ساتھ سیکھنا چاہیے کہ تاکہ ہم اس کو جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز میں خلل نہ آئے. وجہ کیا ہے کہ جب ہم الفاظ کو ان کے صحیح مخارج سے ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے اس لفظ کا معنی بدل جانے کا اندیشہ ہے. مثال کے طور پر جیسے لفظ ہے قاف لام با قلبن. قلبن نقطے والے کاف سے قاف لام با قلبن، اس کا مطلب ہوتا ہے دل. اب میں نے کوئی آیت تلاوت کی جہاں پر ورڈ یوز ہوا قلبن یعنی دل، لیکن میں نے تجوید کا خیال نہیں رکھا، میں نے فرق نہیں کیا کہ یہ موٹا کاف تھا یا باریک تھا، یا قلبن تھا یا یہ کلبن تھا، تو میں نے اسے بے دھیانی سے کلبن پڑھ دیا، یعنی ڈنڈے والے کاف سے، باریک کاف سے جو کہ اس کی صفت تھی، میں نے اس کو ہٹا دیا کلبن. تو کلبن کا مطلب ہوا کتا. اب جہاں پہ قرآن پاک میں دل کا ورڈ یوز کیا ہے اور میں نے اس کا مفہوم بالکل ہی بدل کے اس کو میں نے کس میں چینج کر دیا، نعوذ باللہ، اسے میں نے قلبن، اگر میں نے ڈنڈے والے کاف سے پڑھ دیا، اس کی صفت ہی چینج کر دی تو اس کا مطلب بالکل ہی بدل گیا. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قاف نقطوں والے قاف سے میں نے ادا کیا قل، تو اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. لیکن اگر میں اس کی صفت کو چینج کر دیا اور میں نے ادا کر دیا قل هو اللہ احد، قل ڈنڈے والا کاف سے، تو اس کا جو صفت ہی میں نے چینج کر دی. ٹھیک ہے، یعنی قاف جو نقطوں والا قاف ہے اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا حرف ادا ہوگا، لیکن میں نے اس کی صفت چینج کر کے اس کے میں نے کل کہہ دیا، اس کی صفت چینج کر کے اس کو میں نے باریک کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا، کھا لیجئے. تو اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ نعوذ باللہ کتنا چینج ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور مثال کہ قرآن پاک میں آتا ہے نصرن، نصرن مدد، اس کا مطلب ہے مدد. لیکن اگر میں صاد کو موٹا پڑھنے کے بجائے، پر پڑھنے کے بجائے میں پڑھ دوں نصرن سین کے ساتھ نصرن، تو نصرن کا مطلب ہو جائے گا گدھ، جو کہ ایک پرندے کا نام ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک حرف تو وہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پڑھنے میں آپ اگر ہم اردو میں کوئی پروناؤنسیشن کریں کسی ورڈ کی تو اردو میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی جو ہے وہ اسے ہم اردو کی طرح نہیں پڑھ سکتے. جیسے اگر میں آپ میں سے کسی کا نام ہے اس کو میں غلط پروناؤنس کر دوں تو آپ کو کیسا لگے گا، فوراً سے ہم بولیں گے بھئی آپ نے میرا نام ٹھیک نہیں ادا کیا. جیسے جویریہ ہے، امینہ ہے، خزیمہ ہے، سویرا ہے، میں ان کا نام اگر غلط پروناؤنس کر دوں، خزیمہ کہہ دوں کسی کو یا جویرا کہہ دوں کسی کو، تو آپ فوراً سے بولیں گے کہ بھئی میرا نام تو آپ نے ٹھیک پروناؤنس ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہمیں فوراً سے فیل ہوتا ہے نہیں بھئی میرا تو یہ نام ہی نہیں، آپ نے تو مجھے غلط نام سے مخاطب کر دیا. حالانکہ ہم ایک عام سے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بات کتنی ناگوار گزری ہے کہ میرا نام کیوں اس نے غلط لیا. تو جہاں ہم ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس عظیم ہستی کی کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے الفاظ کو اتنی بے دھیانی سے ادا کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہی چینج ہو رہا ہے، اور ہمیں اتنا بھی نہیں ہم پرواہ کر رہے کہ ہماری نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں ہی ہم نے اس کے الفاظ کو چینج کر دیا، تو میرا جو مطلب ہے، جو میرا میننگ ہے، جو میری اس سے مراد ہے، وہ کہاں پہنچ گئی ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کا قرآن پڑھنا خود قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کہ دیکھیں اب ایک انسان نے قرآن کھولا ہے، اس نے وضو کیا، اس نے قرآن کھولا ہے، وہ اسے پڑھنا چاہ رہا ہے، تو وہ جتنا پڑھ رہا ہے، ایک تو یہ نا کہ جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک انسان جو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اس میں اٹکتا ہے، وہ پھر اٹکتا ہے، وہ پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تلفظ کو، وہ پھر اٹکتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے پھر ڈبل اجر ہے، 2 گنا ثواب ہے. کیونکہ اس کی نیت خالص ہے، وہ بیٹھا ہی اس نیت سے ہے کہ میں اپنے تلفظ کو درست کروں. بے شک نہیں درست ہو پا رہا، بے شک نہیں وہ پڑھ پا رہا، لیکن اللہ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنی نیت سے بیٹھا ہے، وہ اللہ کی کتاب لے کے بیٹھا اسے سیکھنے کے لیے. تو کیا حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے ڈبل اجر ہے اس شخص کی نسبت جو روانی سے قرآن پڑھ رہا ہے اور جسے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں آ رہی، اس کی نسبت اس انسان کو ڈبل اجر ہے. کیوں؟ وہ ڈبل محنت کر رہا ہے، وہ اٹکتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ سیکھو پڑھو. لیکن دوسری طرف وہ انسان جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ تو اللہ کی کتاب رہا ہے لیکن اسے وہ اردو روانی سے پڑھتا جا رہا ہے اور اس چیز کی وہ پرواہ بھی نہیں کر رہا کہ میں حروف کو صحیح ادا کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا، یا اگر میں نے وقف کیا ہے تو کیا میں نے وقف ٹھیک کیا ہے.
یا میں اپنی مرضی سے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں. تو ان دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور دوسرے کے لیے کیا فرمایا کہ قرآن خود اس پہ لعنت کر رہا ہے. تو یہ چیز اس کی نیت پہ بیس کرتی ہے کہ وہ کس نیت سے اس قرآن کو پڑھنے جا رہا ہے. تو ہم چونکہ اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس قرآن کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ سے نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت میں جو سب سے بزرگی والے لوگ ہیں، جو سب سے آپ کہو کہ شریف لوگ ہیں، بزرگی والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ حملۃ القرآن، جو قرآن کو تھامنے والے ہیں، جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا اوڑھنا پچھونا قرآن ہے، وہ سب سے شریف اور سب سے بزرگی والے لوگ ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من قرأ القرآن واقرأہ. اور اسی طرح مطلب سیم مفہوم سے دوسرے الفاظ کے ساتھ حدیث ملتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے، اس کا مفہوم دونوں کا سیم ہے، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اسے کیا کہا گیا؟ دا بیسٹ ون، سب سے بہترین انسان. کون؟ جس کے پاس قرآن کی نعمت ہے، جو جانتا ہے میں نے قرآن کا تلفظ کس طرح سے کرنا ہے، جو قرآن کا ماہر ہے، جس کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ ہر حرف پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، میں نے کہاں پہ کس طرح سے وقف کرنا ہے، میں نے کس حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. ایک تابعی ہیں ابو عبد الرحمن سلمی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا سارے علوم چھوڑ کے نا بس ایک ہی کام شروع کر دیا، اور وہ کام کیا تھا کہ میں دن رات قرآن پڑھتا بھی تھا، لوگوں کو پڑھاتا بھی تھا. تو مجھ سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے باقی سارے کاموں کو چھوڑ کے تو آپ نے ایک ہی کام شروع کر دیا، اسی کو اپنا اوڑھنا بنا لیا، اسی کو آپ نے اپنا بچھونا بنا لیا، صرف قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، یا تو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹائم کسی دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے. کون سی حدیث؟ کہ تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے تو تب سے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں باقی سارے کام چھوڑ دوں، تاکہ میں جب تک زندہ رہوں میں اہل قرآن میں رہوں، اور جب میں مر جاؤں تو تب بھی اللہ تعالیٰ میرا جو نام ہے نا وہ قرآن والوں کی لسٹ میں ڈال دے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم اگر اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں یا اپنے گھر میں کسی کو دیکھ لیں، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی نام سے مشہور ضرور ہے نا ایسا. جیسے بالفرض اگر کسی نے کوئی پرندے پال رکھے ہیں، کوئی طوطوں کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی پرندوں کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ اسی نام سے مشہور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگ پہچان کے لیے اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں کہ وہ فلاں سے میں نے ملنا ہے، تو آپ فوراً پہچان جاتے ہیں ہاں وہ بندہ وہ یہاں پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی کسی اپنی عادت کی وجہ سے کوئی مشہور ہو جاتا ہے، کوئی اپنی عادت کی وجہ سے، کوئی اپنے کسی کام کی وجہ سے، کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کہو کہ وہ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے وہ انسان مشہور کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث یاد آ گیا آپ کو، وہ بھی سناتے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ فرشتوں سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو میرے ہیں نا میرے جو ہمسائے ہیں، جو ان کو میرے پاس کر دو. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ آپ کا کوئی ہمسایہ بنے، نہیں آپ کی اتنی اونچی شان ہے، آپ اتنے شان والے ہیں، تو آپ کے ہمسائے سے کیا مراد ہے، کیسے ان کو ہم کن لوگوں کو آپ کے قریب کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں نا وہ میرے ہمسائے ہیں، یعنی وہ میرے نیبرز ہیں، وہ میری قربت میں رہیں گے، انہیں میرے پاس کر دو. تو اب دیکھو کہ کون سے لوگوں کو فرمایا اہل القرآن. یعنی کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا قرآن والی، یا اگر کوئی آپ کا اس طرح سے کسی نے نام ڈالا ہے، آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے آپ کا کوئی نام پڑ گیا ہے، یا آپ نماز زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی نمازی کہتا ہے، یا آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی قرآن والی کہتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی نیم قرآن سے ریلیٹڈ کوئی نیم ہے، تو اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ اس نام سے پکارتے، میری نسبت ایک قرآن کے ساتھ ہے، ایک اچھی چیز کے ساتھ میری نسبت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عبد الرحمن جن کا میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا، ان کی کتنی اچھی خواہش تھی کہ جب تک زندہ رہوں میں کس نام سے پکارا جاؤں، اہل القرآن، کہ وہ بندہ قرآن والا ہے.
اسی نام سے میں پہچانا جاؤں، اور جب فوت ہو جاؤں تب بھی میرا جو نام ہے نا وہ اسی لسٹ میں لکھا جائے کہ یہ اہل القرآن ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی انہی قرآن والوں میں شامل کیے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن شریف نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی کہ وہ ہر ٹائم قرآن پڑھنے میں اتنا مصروف ہے کہ اسے یہ ٹائم نہیں مل پا رہا کہ وہ میرے سے دعا کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مصروف ہے، وہ کبھی تفسیر پڑھ رہا ہے، کبھی حدیث پڑھ رہا ہے، کبھی پڑھانے جا رہا ہے، وہ کبھی فقہ میں مصروف ہے، یعنی وہ دین کے کام کہیں درس دینے جا رہا ہے، تو وہ اتنا مصروف ہے کہ اسے یہ ٹائم نہیں مل پا رہا کہ وہ اپنے لیے دعا کر سکے۔ تو اللہ یعنی کہ اس کا شب و روز جو ہے، اس کا جو اوڑھنا بچھونا وہ قرآن کے ساتھ ہی گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی کسی آیت پہ غور کر رہا ہے، کبھی وہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اس اجر سے بہتر اور افضل دوں گا جو اجر میں سائلین کو دیتا ہوں، یعنی یہاں پر بھی ڈبل اجر بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو میرے سے مانگتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، ان کی نسبت میں ان کو ڈبل دوں گا۔ کیوں؟ حالانکہ انہوں نے تو مانگا بھی نہیں اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کہ میں ان کو ڈبل دوں گا۔ اور وجہ کیا ہے ڈبل دینے کی؟ کہ یہ لوگ قرآن میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کو اس چیز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، اس چیز کا موقع ہی نہیں مل رہا کہ یہ خود اپنے لیے ہی دعا کر سکے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں ڈبل اجر دوں گا۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، جیسے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کہیں پر امام بنانے کی کوئی ضرورت پیش آئے کہ ہم نے کسی کو اپنا امام منتخب کرنا ہے، تو حدیث کے مطابق کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ اس شخص کو اپنا امام بناؤ؟ یہ کرائٹیریا دیا گیا کہ آپ دیکھو کہ ان سب میں سے قرآن میں سب سے زیادہ ماہر کون ہے، جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ موجود ہیں۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ بھئی جو سب لوگ ہیں نا وہ قرآن میں ماہر ہیں، تو اب کس کو ہم اپنا امام بنائیں گے؟ امام کون؟ جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، جو نماز پڑھاتا ہے۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں امام، یعنی قرآن سمجھنے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں سب برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس شخص کو دیکھیں گے جو سنت یا حدیث کا علم زیادہ رکھتا ہے، اور دوسرا لیول اس کا آ جائے گا۔ اور اگر سنت اور حدیث کا علم رکھنے میں بھی سب لوگ برابر ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے عمر میں سب سے بڑا کون ہے، پھر اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھو کہ امامت بنانے کے عہدے پر بھی سب سے زیادہ پریفر کس کو کیا گیا؟ اس شخص کو جو قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ ماہر ہے۔ اس شخص کو کہا گیا کہ آپ آگے آ کے قرآن پاک کی جو لوگ ہیں ان کی امامت کرائیے۔ آگے آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو منصور کا یہ واقعہ ہے، امام ابو منصور کا، یہ بھی اپنے دور کے آپ کہیں کہ بہت بڑے قاری تھے، جو کہ لوگوں کو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں کیا ہوا کہ جو خلیفہ تھے نا، ان کے دور میں خلیفہ وقت، انہوں نے نا ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے صرف نابینا لوگوں کو ہی پڑھانا ہے، یعنی مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ کچھ کی لگا دی کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، اور کچھ کی لگائی آپ نے جوانوں کو پڑھانا ہے، کچھ کی لگائی کہ آپ نے اس ایج کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ تعلیم دینی ہے قرآن کی۔ تو یہ جو ابو منصور تھے نا، قاری عبد المنصور، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے صرف اور صرف نابینا لوگوں کو ہی پڑھانا ہے۔ تو ساری زندگی یہ کیا کرتے رہے کہ نابینا لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے اور سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، یعنی پوری زندگی انہوں نے اپنی اسی طرح گزار دی۔ تو جس دن یہ فوت ہوئے، جب یہ دنیا سے ان کا وصال ہوا، تو ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، یعنی آپ کس حالت میں ہیں۔ تو امام ابو منصور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اور صرف سورۃ فاتحہ سکھانے کی بدولت ہی مجھے جنت میں اتنے بڑے محل کی خوشخبری سنا دی ہے، صرف لوگوں کو سورۃ فاتحہ سکھانے پر۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، یعنی اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کا باقی قرآن پھر قبول ہی نہیں کیا، یعنی صرف سورۃ فاتحہ پر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محل دے دیا، یعنی باقی قرآن نہیں آپ کا قبول کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ ابھی قبر میں آپ کو صرف سورۃ فاتحہ کی بدولت ہی اتنے زیادہ انعامات اور اتنے محلوں سے نوازا گیا ہے، جو باقی کا قرآن ہے نا، اس کا جو اجر ہے وہ میں آپ کو قیامت والے دن عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب کچھ کس کی بدولت تھا؟ قرآن پاک سے جڑے رہنے کی بدولت۔ یہ قرآن وہ خزانہ ہے ہمارے پاس جسے ہم بھول چکے ہیں،
کہ اللہ نے ہمارے پاس کون سا خزانہ بھیجا تھا. جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی سنا دوں آپ کو. ایک عورت ہوتی ہے, اس کا بیٹا نا باہر کے ملک گیا ہوا ہوتا ہے, تو اس عورت کے پاس جتنے جمع پونجی وہ پیسے دے کے گیا تھا وہ سارے اس کے خرچ ہو گئے. اس کے بعد اب اس کے پاس کوئی پیسے ہی نہیں بچے, تو اس نے لوگوں سے نا بھیک مانگنا شروع کر دی لوگوں سے پیسے. تو ایک دن کسی نے اسے پوچھا کہ اماں تمہارا بیٹا تو باہر رہتا ہے, تو کیا وہ تمہیں کوئی پیسے نہیں بھیجتا؟ یعنی کہنے کو تو تم اتنی امیر ہو, تمہارا بیٹا باہر ہے, اور تم لوگوں سے اس طرح سے بھیک مانگ رہی ہو, اور تمہارے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, اور تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, تو تمہارا بیٹا تمہیں کچھ بھیجتا نہیں ہے؟ تو وہ عورت ان پڑھ تھی, اسے کچھ پتہ نہیں تھا. وہ کہتی ہے کہ وہ بھیجتا تو ہے, ہر مہینے مجھے نا کوئی کاغذ بھیج دیتا ہے, وہ میں اپنے کمرے میں رکھ دیتی ہوں, دیوار پہ چپکا دیتی ہوں کاغذ, تو وہ دیکھ لو آگے, بس پیسے تو مطلب, اور تو وہ مجھے کچھ نہیں بھیجتا. تو وہ کہتا ہے آؤ اماں مجھے دکھاؤ کہ کون سے کاغذ وہ تمہیں بھیجتا ہے. تو وہ جب گھر جا کے دیکھتا ہے کہ اس کی پوری دیوار پہ نوٹ ہی نوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جس کو وہ اماں کاغذ سمجھ رہی تھی, وہ تو اصل میں نوٹ تھے جو ہر مہینے اس کا بیٹا, اس کا راشن پانی, اس کا خرچہ اسے بھیجتا تھا. لیکن چونکہ اس کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی, اس کو اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے جو 50-50 ہزار کے نوٹ وہ مجھے بھیج رہا ہے, یہ اصل میں ہے کیا. تو اس کی نظر میں وہ اتنے اہمیت کے حامل نوٹوں کی کیا ویلیو تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو میرے گھر میں پڑے ہیں, اور مطلب میرے تو, اور اس کو وہ کسی استعمال میں نہیں لا رہی تھی. لیکن ایک دوسرے بندے کو جس کو اس کی اہمیت کا پتہ تھا, اسے لگ پتہ گیا کہ یہ عورت کتنی مالدار ہے. تو یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے کہ قرآن جیسی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیکن ہمیں چونکہ اس کی اہمیت کا نہیں پتہ, اس لیے ہم در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو یقین مانیے ہمیں کسی در کی ٹھوکر نہ کھانی پڑے, ہماری زندگی کی آزمائشیں ویسی کم ہو جائیں. اب سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے بالفرض میرے سامنے 2 لوگ کھڑے ہیں, ایک اے ہے اور ایک بی ہے, 2 لوگ میرے سامنے اس ٹائم کھڑے ہیں. اب دونوں پہ ایک جیسی آزمائش آئی ہوئی ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ایک وہ ہے جو قرآن کو نہیں جانتا, جس کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں, اسے نہیں پتہ کہ میرے گھر میں کوئی خزانہ پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا. اس کے نزدیک یہ ایک عام کتاب ہی, اور وہ اس نے چوم چاٹ کے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے, بس اتنا ہی اس کا ادب اس نے دیا اس کو. اور آزمائش دونوں پہ ایک جیسی آ رہی ہے. تو نمبر اے جو ہوگا پرسن جو قرآن سے جڑا ہوا ہے, جو قرآن پڑھنا جانتا ہے, اس کو عمل کرنا جانتا ہے, وہ پرسن کے اوپر جو آزمائش آئی ہے اس کے لیے اس کو گزارنا بہت ایزی رہے گا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے, وہ اس پہ راضی رہ کے اسے گزارے گا. اور سیم جو سچویشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے, بی کے ساتھ, لیکن وہ پہلے کی نسبت 3 گنا زیادہ تکلیف میں ہوگا, کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس سچویشن میں کرنا کیا ہے. تو ہم نے اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, نہ صرف اس پہ عمل کرنا ہے بلکہ اس کو ادا کرنے کا تلفظ بھی پیارا بنانا ہے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے وَزَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ, کہ زینت دو تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ, اپنی آوازوں سے قرآن کو پیارا پڑھو. اور جب کوئی نبی قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کان لگا کے اس نبی کی آواز کو سنتے ہیں, کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس سے زیادہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کان لگا کے نہیں سنتے جتنی زیادہ محبت سے, خلوص سے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے پیاری آواز میں پڑھے کے قرآن پاک کو سنتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم پیاری آواز میں قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ ہماری پیاری آواز میں قرآن پاک کو نہیں سنیں گے؟ ٹھیک ہے, تو ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا ہے. اوکے, اچھا, اب میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جیسے صحابہ کرام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو جب پڑھا, تو جیسے اب ہمارے پاس تجوید کی کتابیں ہیں, تو اس دور میں کیا کرائیٹیریا تھا اس چیز کا, ٹھیک ہے. تو اس دور میں یہ کرائیٹیریا تھا کہ آپ دیکھیں, جس طرح آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتی ہوں, جیسے سمندر ہے, اور ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ سمندر کا پانی ہے وہ نمکین ہوتا ہے, یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سمندر کو اگر ہم دیکھیں, اس کے پانی کو, اس میں نمک ہمیں نظر تو نہیں آئے گا, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ نمکین ہے. پھر کیا ہوگا کہ اس کے اوپر پروسیس کیا جائے گا, اس پانی کو مختلف مراحل سے گزارا جائے گا, تو اس کا نمک اللہ کیا جائے گا اور اس پانی کو اللہ کیا جائے گا. سیم از دا کیس ہیئر, کہ جب قرآن پاک کو نازل ہوا تو وہ تجوید سے خالی نہیں تھا,
تمام تجوید کے جو رولز تھے، جو قواعد تھے، وہ قرآن اسی طرح سے نازل ہوا تھا. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کو قرآن پاک سکھا رہے تھے. تو وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ان کے شاگرد تھے، وہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء، تو جب وہ للفقراء پر پہنچے تو انہوں نے مد چھوڑ دی. تو حضرت جو عبداللہ ابن مسعود تھے، انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھیں اسے. انہوں نے دوبارہ پڑھا تو پھر یہیں پر آ کے انما الصدقات للفقراء پہ جو مد ہے اسے پھر چھوڑ دیا. انہوں نے تیسری بار فرمایا کہ آپ نے دوبارہ سے پڑھیں. جب انہوں نے دوبارہ تلاوت کی تو پھر مد چھوڑ دی. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو یہ آیات سنائی تھی تو میں نے بھی اس جگہ پر مد چھوڑ دی تھی. تو اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ یہاں پر مد کے ساتھ پڑھو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان تمام تجوید کے قواعد کے ساتھ ہی قرآن پاک کو پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن تب باقاعدہ سے تجوید کے کوئی رولز یا قواعد الگ نہیں تھے، بلکہ پڑھایا ہی تجوید کے ساتھ کیا تھا. جہاں مد کرنی تھی اس کو مد کے ساتھ ہی لمبا کر کے پڑھایا گیا، جہاں مد نہیں کرنی تھی اس کو ویسے ہی چھوٹا کر کے پڑھا دیا گیا. تو قرآن پاک جب نازل کیا گیا تو اس کے اندر تجوید کے اور جو سارے قواعد ہیں وہ موجود ایز اٹ از موجود تھے. اللہ کے رسول نے جب صحابہ کو پڑھایا تو قواعد کے ساتھ ہی پڑھایا، لیکن اس ٹائم پہ قواعد کی، تجوید کی، صرف النحو کی جو کتابیں تھیں وہ موجود نہیں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر اس پہ کام کیا گیا، پھر تجوید کے رولز کو الگ کیا گیا، تجوید کی کتابیں بنا دی گئیں، قواعد بنا دیے گئے، صرف کو الگ کر دیا گیا، نحو کو الگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جو صحابہ نے کتاب جو قرآن پاک پڑھا، گو کہ تب کتابیں نہیں تھی، لیکن جو قرآن پاک تھا وہ تجوید سے، صرف النحو سے، ان چیزوں سے خالی نہیں تھا. بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، بالکل ایسے جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ نمک سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو الگ کرتے ہیں خود سے، لیکن وہ جو سمندر ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں نمک پہلے سے موجود ہے. اوکے، پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور ان احکام پر عمل کیا جو اس میں ہیں، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے عمدہ اور زائد ہوگی جو کسی کے گھر میں اتر آئے. یعنی اگر کسی کے گھر میں سورج ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کتنی کو روشنی ہوگی؟ یعنی کتنی زیادہ اس سورج کی روشنی ہوگی جو کسی کے گھر میں اتر آئے. تو اس سورج کی روشنی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ اس شخص کے ساتھ جو کہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. تو ہم نے اس نیت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنا ہے کہ ہم نے پوری کوشش، جیسے کسی نے کوئی گانا سیکھنا ہو تو یا ہم نے کوئی ترانہ یا کوئی گانا اس طرح سے سیکھنا ہو، یا کسی اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا کہیں پر ہم نے کسی چیز میں، یا ایون شادیوں پہ ہم نے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہو تو ہم اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارا چاہے گلا خراب ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے احتیاط کریں گے، بھی میں نے گانا گانا ہے تو میرے گلے میں جو ہے وہ، یعنی میں نے اپنے گلے کو ٹھیک رکھنا ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی کہ میرا گلا خراب ہو. میں نے کہیں پہ تقریر کرنی ہے تو میں دھیان رکھوں گی کہ میں کوئی ایسی چیز نہ یوز کروں کہ جس کی وجہ سے میری تقریر پہ یا میرے اس دن کے ایونٹ پہ فرق پڑے. تو جہاں ہم قرآن جیسی اتنی عظیم کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے بہترین ہونا چاہیے کہ میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو دھیان سے سنوں، پڑھوں، اور جتنا ٹائم میں اپنی باقی چیزوں کو، دنیاوی تعلیم کو دے کے اس کو سیکھتی ہوں، میں نے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی کتاب پہ محنت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں بھی ایک دن ماہر قرآن کے یعنی میں بھی کیا ہو جاؤں، پھر اہل قرآن میں شامل ہو جاؤں انشاءاللہ تعالی. اور سب سے پہلی چیز کہ میں نے اپنے جو تلفظ ہے اس کو میں نے درست کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں نے کیا کوشش کرنی ہے کہ میں آہستہ آہستہ قرآن پاک کو بہت ہی پیارا پڑھنا شروع کر دوں انشاءاللہ تعالی. تو آخری بات بتا کے اس کے بعد ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیے جو قیامت والے دن بھی جاری رہے گی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے اس کو اپنے دل میں سوچنا ہے. قیامت والے دن آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس ٹائم کسی کی کوئی نیکی کرنا کسی بھی کام نہیں آئے گی.
کیونکہ تب تو نیکیوں کا کام ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن صرف ایک نیکی ایسی ہے جو قیامت والے دن بھی جاری رہے گی. اور وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی ہے قرآن پاک کی تلاوت. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ قیامت والے دن قاری قرآن کو کہا جائے گا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، اور ویسے ہی خوبصورتی سے ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. تو تیری آخری منزل وہاں پر ہوگی جہاں تیری آخری آیت کا اختتام ہوگا. تو اگلا جو تیرا قدم ہوگا وہ پھر جنت میں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے جو قیامت والے دن بھی جاری رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے یہ نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اس قرآن کو تلفظ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ وسلم کو سکھایا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح تلاوت کیا جائے. جیسے کہ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ قرآن پاک کو اس طرح سے ادا کرے، اس تلفظ پہ پڑھے جس طرح سے اللہ نے اس کو نازل کیا، جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ وسلم کو سکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کی نسبت تو چیک کریں ذرا، میرا دل خوش ہو جاتا ہے اس کی نسبت سن کے کہ ہر چیز کی نسبت ہوتی ہے نا. یعنی پیچھے اگر ہم جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کی ایک نسبت نکالیں تو میرے والد کے پیچھے ان کے دادا، ان کے پیچھے ان کے والد، ان کے پیچھے ان کے کرتے 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 یہ لڑی جو ہے وہ بالکل آخری پیغمبر کرتے کرتے آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، شجرہ نسب جو جسے ہم کہتے ہیں وہ آخر تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم یہ قرآن پاک کی آپ کہو کہ سند کو دیکھیں کہ یہ پیچھے کہاں تک جاتا ہے، تو یہ مختلف آپ کہو کہ قاریوں سے ہوتا 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 پھر صحابہ تابعی تک، پھر صحابہ تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبرائیل تک، اور جبرائیل سے پھر یہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک. یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات تک ڈائریکٹ جاتی ہے، کہ اللہ کی ذات نے سکھایا قرآن پاک جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ کے ایز اٹ از سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از سکھایا اپنے صحابہ کو. تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ قرآن کو اسی طرح سیکھو کہ جس تلفظ پہ یہ نازل ہوا ہے، تو ابن ام عبد کی قرات پر پڑھو، یعنی عبداللہ بن مسعود ان کی قرات پر تم قرآن کو پڑھو. یہ بالکل ویسے ہی قرآن پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے جس آپ کہو کہ تلفظ میں قرآن پاک اللہ نے نازل کیا. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت ہے قرآن پاک کی قراءت کرنا، قرآن پاک کی قراءت کرنا. تو یہ قرآن کی تلاوت ہی وہ چیز ہے جس نے قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنی ہے. تو یہ ایک اتنا عظیم کام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے پوری نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے کہ میں ایک لفظ چاہے سیکھوں لیکن میں اس کو پوری نیت اور پورے دھیان سے سیکھوں. جیسے مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنے صحابی تھے، یا میں غلطی نہ کر جاؤں لیکن وہ ایک بزرگ آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے بستر مرگ پر تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، وہ نزا کے عالم میں تھے، اور اس حالت میں وہ پوچھ رہے ہیں کلالہ کا جو وراثت کی تقسیم ہے نا، اس میں آئی تھنک کلالہ کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی ایک مسئلہ تھا جو انہیں سمجھ نہیں آیا ہوا تھا. تو وہ اس حالت میں اپنے اس تکلیف کے عالم میں وہ سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے اس کا جواب بتا دو کوئی. تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے اب یہ جان کے کیا کر لینا ہے، آپ کی کیا کتنے کو آپ باقی کیا عمر بچ گئی ہے، کتنے کو سانسیں رہ گئی ہیں جو آپ اس حالت میں بستر مرگ پہ پڑے ہوئے بھی آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں وراثت کا کہ مجھے بتا دیں. بھئی آئی تھنک کلالہ کا کوئی کوشچن تھا کہ وہ کس کو کہتے ہیں، اس طرح سے کوئی کوشچن تھا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جاہل ہو کے فوت ہو جاؤں، کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے اس سوال کا جواب نہ آتا ہو اور میں جاہلیت کی موت فوت ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ سیکھتا سیکھتا ہی دنیا سے جاؤں، میں عالم بن کے فوت ہوں، میں جاہل بن کے فوت نہ ہوں. تو کیسی ان لوگوں کی سوچیں تھی، کیسی ان کی نیتیں تھیں، اور کیسا ان کا پڑھنا تھا کہ مجھے اگر ایک چیز بھی نہیں آتی تو میں پوچھ لوں، اور اس کے سیکھنے سکھانے میں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کرنی. اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسے صحابہ تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کورا زور سے زمین پہ مارا، اور کورا مدینہ میں جب وہ تھے تو کورا زمین پہ مار کے فرمایا، اے زمین کیا تیرے سینے پہ عمر نے عدل نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اللہ کے حکم سے رک جا، اور اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو زلزلہ جاری رہا. تو کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے فوراً ہی زلزلہ رک گیا. آپ سوچیں کیسے تھے وہ ایمان، کیسے تھے وہ ہاتھ،
کیسے تھا ان کا انصاف. اگر آج ہمارے ہاں زلزلہ آئے اور ہم میں سے کوئی ایسے کرے تو کیا خیال ہے, رک جائے گا زلزلہ؟ وہ تو زیادہ نہیں آنا شروع ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے, اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ اس ٹائم سٹینڈ کر رہے ہیں, کہاں پر ہم جا رہے ہیں, ہماری سوچیں کہاں ہیں, ہماری دلچسپیاں کہاں پر ہیں, ہم کہاں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, اور کہاں وہ لوگ تھے اور ان کی عزت کتنی تھی, کتنی ان کی عزت تھی کہ حضرت عمر نے ایک چھری زمین پر ماری اور کہا کہ اگر تیرے اے زمین تیرے سینے پہ کیا عمر نے عدل نہیں کیا, اور اسی ٹائم وہ زمین رک گئی. اور جب مکہ فتح ہوا اور جب صحابہ کرام مدینے میں داخل ہوئے, مکہ میں داخل ہوئے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کس حالت میں وہ مکہ میں داخل ہوئے کہ جو سر تھا وہ مکمل طور پہ جھکا ہوا تھا, کوئی برائی نہیں, کوئی کبریائی نہیں, کہ یہ سب اس اللہ کی ذات ہے, یہ ساری شان اس کی ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ عمر یہ جو تجھے عزت ملی ہے یہ ان کپڑوں کی بدولت نہیں ملی کہ اب مجھے عزت ملی ہے تو میں نئے کپڑے اور مطلب وہ جیسے ایک ہوتا نہیں بادشاہ کا خاص حلیہ, میں اب اس حلیے میں جاؤں اور میں بتاؤں کہ میں تو اب خلیفہ بن گیا. نہیں, فرمایا مجھے عزت اسلام نے دی ہے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں یا یہ چیزیں چھوڑ دیں. مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ میری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, میرے دل میں اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے. میرے دل میں اہمیت قرآن کی ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا جو لفظ نہیں آتا میں اس کو اچھی طرح سیکھوں, اس کو پڑھوں, اس پہ عمل کروں. اور سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ سجنے سنورنے کا یا خوبصورت بننے کا جو حق ہے وہ تو ہے ہی مسلمان کا. اللہ کیا فرماتے کہ میں خوبصورت ہوں اور میں خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہوں. تو یہ خوبصورتی اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے, چاہے اس کا تعلق کپڑوں سے ہے, چاہے اس کا تعلق ہماری صفائی سے ہے, چاہے اس کا تعلق ہماری گفتگو سے ہے, چاہے اس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے. تو اس صفائی کا تعلق یا اس خوبصورتی کا تعلق صرف ہماری ظاہری حلیے میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے اس خوبصورتی کی, انشاءاللہ تعالی. تو آج سے ہم اس نیت سے اس کورس کا آغاز کریں گے کہ ہم نے پوری کوشش کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے. اور اس میں گھبرانا نہیں ہے, اگر نہیں آ رہا, محنت کرنی پڑ رہی ہے, کوئی بات نہیں. حدیث کو یاد رکھنا کہ مجھے دوہرا اجر مل رہا ہے اس کی نسبت جو بالکل ٹھیک پڑتا ہے, کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ہے, میں اس میں اٹک رہی ہوں, تو میں نے جھجکنا نہیں ہے, میں نے پوچھنا ہے, میں نے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں نے ضرور اچھا پڑھنا ہے. میں پڑھوں تو اللہ تعالیٰ میری آواز کو بھی کان لگا کے سنے, میں جب تلاوت کروں تو فرشتے میرے پاس جمع ہو کے میرا قرآن پاک سنیں. میں نے اس نیت سے اپنے قرآن کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.